بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہیں جب ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ والدہ سگھڑ اور سلیقہ مند تھیں۔ انہوں نے شوہر اور بچوں پر توجہ دی تو گھر سکون کا گہوارہ بن گیا۔ سچ ہے کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، باد صبا کے ساتھ ساتھ باد سموم بھی چلتی ہے۔ ہم 4 بہنیں اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ والدین کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ان کا اکلوتا، امیدوں کا چراغ اور مستقبل کا سہارا تھا۔ امی ابو نے ماجد پر بہت توجہ دی، اسے پڑھا لکھا کر اعلیٰ افسر دیکھنا چاہتے تھے۔ دن رات اسی کی طرف دھیان رہتا، حالانکہ مجھے اور میری بہنوں کو پڑھائی کا اپنے بھائی سے بھی زیادہ شوق تھا، مگر چونکہ ہم لڑکیاں تھیں سو ہم پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ خیر، والدین کی محنت رنگ لائی اور بھائی CSS کر کے ایک بہت بڑا افسر بن گیا۔ اولاد کی کامیابی ماں باپ کا مان بڑھا دیتی ہے۔ والدہ پھولے نہ سماتی تھیں۔ اب امی کو ایک بہو کی تلاش تھی جو کہ اعلیٰ خاندان سے بھی ہو اور پڑھی لکھی ہو، ساتھ ساتھ صاحب جائیداد بھی ہو اور شایان شان جہیز بھی لائے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اچھی بھلی اماں یوں توقعات میں گھر جائیں گی صرف اس لیے کہ بیٹا افسر بن گیا ہے۔ حالانکہ پہلے اماں ایسی نہیں تھیں، لیکن آج ان کی لالچ دیکھ کر سبھی منہ میں انگلیاں داب رہے تھے۔ ماجد بھائی کے لیے لڑکی تلاش کی جاتی رہی۔ روز ہی اماں جاننے والوں کے توسط سے کہیں نہ کہیں لڑکی دیکھنے جاتی۔ انہوں نے 85 گھر چھان مارے، مگر مطلب کی کوئی لڑکی نہ ملی۔ کسی میں کچھ کمی تو کسی میں کچھ۔ خاندان کی سب لڑکیوں میں انہوں نے کوئی نہ کوئی خامی نکال کر رد کر دیا۔ ایک روز کسی سہیلی کے ساتھ کوئی لڑکی دیکھنے جا رہی تھی کہ پڑوس سے خالہ ہما آ گئیں۔ خالہ ہما کی بیٹی نورین بہت خوبصورت تھی۔ تبھی خالہ نے کہہ دیا، تم ایک بار میری بیٹی کو بھی دیکھ لو، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر اماں نے انہیں برا بھلا کہہ دیا، بولی کہ کیا کوئی اپنے منہ سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کرتا ہے؟ تم سے یہ امید نہیں تھی۔ خالہ شرمندہ ہو کر چلی گئیں۔ کچھ دن کے بعد اماں کو بھائی کے لیے بالآخر ایک لڑکی پسند آ گئی۔ یہ لڑکی خوش شکل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، صاحب جائیداد اور والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماجد بھائی کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ دل کے سب ارمان نکالے، بری لاکھ تو جہیز 1.25 لاکھ نہلے پر ڈھیلا۔ بھائی کو بھی اپنی دلہن پسند آ گئی۔ چند دن پرمسرت گزرے، مگر پھر بہو نے ساس کو نشانے پر لے لیا۔ اس میں گھر گھرستی نام کی کوئی خوبی نہیں تھی۔ سارے انتظامات اماں سنبھالتی یا ہم سنبھالتے، اس پر بھی وہ مہرانی ہمیں ایسے دیکھتی جیسے شیر اپنے شکار کو۔ والدہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ مہرانی ہمارے ساتھ رہنے کی نہیں ہے۔ انہوں نے فساد بڑھتا دیکھ کر بیٹے اور بہو کو الگ کر دیا۔ بھابھی خوش خوش دولہا کے ہمراہ چلی گئیں۔ ماجد بھائی بیوی کے ہو کر رہ گئے۔ چند دنوں میں ماں باپ اور بہنوں کو بھول گئے، ایسے گئے کہ پھر پلٹ کر خبر نہیں لی۔ انہوں نے اپنی علیحدہ جنت آباد کر لی۔ ان کی افسری والدین کے کسی کام نہیں آ سکی۔ اماں اس صدمے سے بیمار پڑ گئیں۔ بیماری کا سن کر پڑوسن خالہ دوڑی چلی آئیں۔ خالہ ہما عیادت کرنے آئی تھیں، مگر اماں کو ان کا یہ کہنا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے ابھی تک یاد تھا، بلکہ یہ جملہ ان کے دل پر لکھا ہوا تھا۔ خالہ کو دیکھ کر امی کی تیوری پر بل پڑ گئے، مگر میں نے سنبھالا کہ اماں کو بہت تکلیف ہے، تبھی ایسا روکھا پھیکا رویہ رکھتی ہیں۔ کچھ دیر وہ تسلیاں دیتی رہیں، معلوم تھا کہ بیٹے کی جدائی کی وجہ سے بیمار ہیں۔ بہرحال انہوں نے خیر خواہی کی کہ پانی پر آیات شفا پڑھ کر دم کیا، یہ روز پلا دیا کرو، انشاءاللہ تندرست ہو جائیں گی۔ میں نے اماں کو وہ پانی پلا دیا۔ اس کے بعد امی کو نہ جانے کیا وسوسہ سمایا کہ وہ پانی پینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ مجھے اس عورت پر بھروسہ نہیں ہے، یقیناً یہ اپنے انتقام کے لیے مجھ پر جادو کر رہی ہے، میں ہرگز اس کا لایا ہوا پانی نہیں پیوں گی۔
خیر ہم نے والدہ کے کہنے پر خالہ ہما کو منع کر دیا کہ وہ پانی دم کر کے نہ لایا کریں۔ وہ سمجھدار خاتون تھی، برا نہیں مانا، کہنے لگی کوئی بات نہیں بیٹی، تم خود فجر کی نماز کے بعد آیات شفا دم کر کے اپنی ماں کو پلا دیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ۔ یہی بات ان کی سچائی کی گواہی تھی، مگر اماں کو ان پر پھر بھی یقین نہیں تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ انہیں وہم نے آ گھیرا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ ہم سب سے دور رہنے لگی، کہتی اچھا ہوا جو میرا بیٹا چلا گیا، تم لوگ بھی کہیں چلے جاؤ ورنہ تم پر جادو کا اثر ہو جائے گا اور بہت نقصان ہوگا۔ جب ابو نے گھر نہ بدلا تو وہ خود اپنے بھائی کے گھر جا کر رہنے لگی۔ روز روز گھر بدلنا آسان نہیں ہوتا، مگر ان سے الگ ہم کیسے رہتے؟ آخر کار گھر بدلا گیا، وہ آ گئی، مگر یہاں بھی تھوڑے دن سکون سے رہیں، پھر وہی وہم کا اثر ہونے لگا۔ اب وہ جس گھر میں رہتی چند دن بعد وہاں سے چلی جاتی کہ اس گھر میں آسیب ہے۔ اس طرح انہوں نے خاندان کے سب گھروں میں قیام کیا، بلکہ جاننے والوں کو بھی نہ بخشا، مگر وہم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب سب انہیں نفسیاتی مریضہ کہنے لگے۔ واقعی ان کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی، گھر بار میاں اور بچوں سے دور بھاگتی۔ ماجد کے بارے میں ہر وقت یہی کلمہ ان کی زبان پر رہتا کہ خدا کا شکر تو نے میرے بیٹے کو بچا لیا، اس پر بھی جادو ٹونے کا اثر ہوا تھا مگر اب نہیں ہوگا، اگر یہاں ہوتا تو جانے کیا ہوتا، میرے بچے کی خیر نہیں تھی۔ اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ ہر ایک سے کہتی خالہ ہما نے مجھ پر سفلی عمل کروایا ہے، میں ایک جگہ ٹک کر رہوں گی تو مر جاؤں گی۔ بیچاری خالہ ہما کو انہوں نے اتنا بدنام کیا کہ وہ کسی کا سامنا کرنے کے لائق نہ رہیں۔ جگہ جگہ قیام کرنے سے وہ گھر والوں کے لیے بدنامی کا سبب بن رہی تھی۔ ابو روز روز گھر تو بدل نہیں سکتے تھے، انہوں نے امی کو کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا تاکہ وہ گھر سے باہر نہ جا سکیں۔ اب وہ کمرے کے اندر رہ رہ کر فریاد کرتی کہ مجھے کھول دو، میں ہرگز گھر سے قدم نہیں نکالوں گی۔ ترس کھا کر ہم کھول دیتے، آخر وہ ہماری ماں تھیں، ان کی حالت پر دل خون کے آنسو روتا، مگر جو ہی کمرہ کھولتے وہ باہر نکل جاتی۔ دماغی امراض کے ہسپتال میں علاج کروایا، عاملوں سے دم کروایا، مزاروں پر لے جا کر دعائیں کروائیں، مگر ان کو افاقہ نہیں ہوا۔ ان کا وہم روز بروز زور پکڑتا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گلیوں میں ماری ماری پھرنے لگی، کہتی ماجد سے کہو کہ وہ گھر مت آئے ورنہ اس پر بھی اثر ہو جائے گا۔ ایک روز صبح صبح اٹھ کر اماں نے وضو کیا، نماز پڑھنے بیٹھ گئیں، جبکہ میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ دیگر بہنیں بھی صبح کے کاموں میں مصروف تھیں کہ اچانک اماں غائب ہو گئیں۔ ہر جگہ ڈھونڈا، ہر رشتہ دار کے گھر معلوم کیا، مگر وہ نہیں ملی۔ بتا نہیں سکتی کہ ہماری کیا حالت تھی، دل کو کسی پل قرار نہیں تھا، سوچتی تھی کہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی میری ماں۔ یہ سوچ کر ہی آنسو بہنے لگتے، کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اخبار میں تصویر چھپی کہ لاوارث خاتون ایک گاڑی سے ٹکرا کر شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائی گئیں اور دم توڑ گئیں۔ تصویر کو پہچان کر ابو ایک فلاحی ادارے کے سرد خانے گئے جہاں والدہ کی میت کو امانتاً رکھا گیا تھا۔ ابو نے میت وصول کی اور تدفین کر دی۔ ہسپتال کی ایک نرس نے بتایا کہ مرنے سے قبل اس خاتون نے کہا تھا کہ میرے بیٹے ماجد سے کہنا کہ وہ گھر نہ آئے ورنہ اس پر اثر ہو جائے گا اور وہ خدا نہ خواستہ مر جائے گا۔ ماجد بھائی کو تو علم بھی نہ ہوا کہ ان سے بے تحاشا محبت کرنے والی ماں ان کی جدائی میں کس طرح وہم کے ایک ایسے خول میں بند ہو گئی جو بظاہر نظر نہ آنے والا تھا، مگر وہ خول موت کی کوٹری سے کم اذیت ناک نہیں تھا۔ آخر موت نے ان کو اس اذیت سے نجات دے دی۔ یہ وہم تھا، بیماری تھی، یا ماں کی بھائی سے بے تحاشا محبت تھی جو ایک احسان فراموش اور نالائق بیٹے کی جدائی سہ نہیں سکی۔ اس دکھ سے فرار کا کوئی راستہ نہ پا کر بیچاری ماں نے وہم کی کوٹری میں پناہ لے لی، خود کو اس اندھیری غار میں بند کر لیا اور پھر اس اندھیرے وہم کے غار میں دم توڑ گئی۔ اے کاش
بیٹے اپنی ماں کو فراموش کرنے سے پہلے ایک لمحے کو یہ سوچ لیں کہ ماں کی ممتا کتنی انمول ہوتی ہے۔ جو ماں اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے، مرتے دم تک اسی کا نام پکارتی رہتی ہے۔ کوئی ایسی ماں کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے اور کیسے اس سے اس قدر غافل ہو سکتا ہے؟ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ خدا کسی ماں کو یہ دن نہ دکھائے جو میری ماں نے دیکھا اور دکھ میں یہ دنیا ہی چھوڑ گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔